جو عشق نبی میں مست ہوا، جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی۔ آواز پر نہ جائیں، ان اشعار کے ذریعے سے جو باتیں آپ تک پہنچانی ہیں اس کو بغور سنیں اور سبحان اللہ کہہ کر اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی۔ جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی۔ ہر غام خرد کی 100 منزل، ہر غام خرد کی 100 منزل، وہ شکل تو ہے دیوانے کی۔ جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی۔ اور آیا ہے مسافر دنیا میں، جائے گا وطن یہ آج نہ کل۔ آیا ہے مسافر دنیا میں، جائے گا وطن یہ آج نہ کل۔ سامان سفر میں الجھا ہے، سامان سفر میں الجھا ہے، کچھ فکر نہیں گھر جانے کی۔ جو عشق نبی میں مست ہوا، کیا بات ہے اس مستانے کی۔ اور سے سماعت فرمائے۔ کہ آتا ہے خوشی کا وہ موقع، جس موقع پہ جاں قرباں کروں۔ وہ خوشی کا موقع کون سا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ غالباً ہر مسلمان جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہوتی ہے، اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے کم سے کم ایک مرتبہ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کر لے۔ یہ لگ بھگ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، اور یہ خواہش کیوں نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، یعنی جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی ایمان کی حالت میں، جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی ایمان کی حالت میں، اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ تو اس لیے ہر مسلمان چاہتا ہے کہ کم سے کم مرنے سے پہلے ایک بار اس روضے کی زیارت ضرور ہو جائے، لیکن کسی وجہ سے، دنیا داری کی وجہ سے یا کسی اور وجوہات کی وجہ سے اگر اس در تک نہیں پہنچ پاتا، تو اس کے بعد اس سے تو اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ جیتے جی اگر زیارت نہ ہو سکی تو مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور ہو جائے گی۔ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ قبر کے اندر میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ میرے قبر کی رات وہ کیا رات ہوگی
میرے قبر کی رات وہ کیا رات ہوگی وہیں ان سے پہلی ملاقات ہوگی، میرے قبر کی رات وہ کیا رات ہوگی وہیں ان سے پہلی ملاقات ہوگی، اور نکیرین آتے ہو قبر میں تو آؤ، نکیرین آتے ہو قبر میں تو آؤ، وہیں آقا ہوں گے وہی بات ہوگی۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ آتا ہے خوشی کا وہ موقع جس موقع پہ جاں قربان کروں، کیوں کہ آئیں گے لحد میں، آئیں گے لحد میں آئیں گے، کچھ دیر تو ہے بس جانے کی، آئیں گے لحد میں آئیں گے، کچھ دیر تو ہے بس جانے کی۔ اور جب اس قبر میں جانے کی تیاری ہونے لگتی ہے تو غسل دلایا جاتا ہے اور کفن خوشبو وغیرہ کا انتظام ہوتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ خوشبو میں بسے کافور ملے، کہ نعمت یہ کہاں چپ چاپ چلے، خوشبو میں بسے کافور ملے، نعمت یہ کہاں چپ چاپ چلے، کہ کرتا بھی نیا چادر بھی نئی، کرتا بھی نیا چادر بھی نئی، اور دھوم مچی ہے جانے کی، کرتا بھی نیا چادر بھی نئی، اور دھوم مچی ہے جانے کی، آئیں گے لحد میں آئیں گے، کچھ دیر تو ہے بس جانے کی۔ اور اس کے بعد پھر میت کو لے کر کے چلتے ہیں قبر کی طرف، تو اس کے لیے کہا کہ کاندھے پر لیے احباب چلے، آرام سے کیا دھیرے دھیرے، کاندھے پر لیے احباب چلے، آرام سے کیا دھیرے دھیرے، کہ ایسی تو کبھی خاطر نہ ہوئی، ایسی تو کبھی خاطر نہ ہوئی، کیا بات ہے میرے جانے کی، کہ آئیں گے لحد میں آئیں گے، کچھ دیر تو ہے بس جانے کی۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور بھی لگا کر درود پاک سنا دیں۔